کتنا بدقسمت ہے جو واپس اندھیرے کی طرف چلا جائے. یاد رکھیے گا یہ جو نیا قانون آیا ہے نا، نیو لا، جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ، آپ نے پڑھا اس کو؟ پڑھا اخباروں میں کہ لا کو پڑھا؟ اخباروں میں پڑھا. وہ ہے کیا؟ یہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کیا ہے؟ میں آپ کو سادی 2 منٹ میں بات عرض کر دیتا ہوں، پھر میں میلاد پڑھ دیتا ہوں. ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کیا ہے کہ انہوں نے آن دا نیم آف ہیومن رائٹس، اور اسپیشلی وہ جو خون سے ہے جس کو ہم خسرا کہتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے انہوں نے یہ لا بنایا. اور یہ انہوں نے بنایا نہیں، انہوں نے اس کو الفاظ کی ہیرا پھیری انہوں نے کی ہے. یہ لا انہوں نے باہر کی تنظیم ہے جس نے بنایا دیا، اور وہ پوری دنیا میں وہ تنظیم اس کو کہتے ہیں LGBT. کیا تنظیم کا نام ہے؟ یہ اپنے نوجوان جو ہے نا کالج یونیورسٹی میں جانے والے اس کو یاد کر لیجیے. آپ کو قدم قدم پہ اس کا جھنڈا نظر آئے گا، یا آپ سوشل میڈیا پہ بھی بعض پر ٹیگ کر دیتے ہیں. جھنڈا کلرز ہیں جو گرین اور سرخ اور یلو، وہ سب 6-7 رنگوں کا جھنڈا ہے. وہ LGBT کا جھنڈا ہے. LGBT کیا ہے؟ L سے مراد ہے لیسبین، G سے مراد ہے گے، B سے ہے بائی سیکشول، اور T سے مراد ہے ٹرانسجینڈر. They are working for the rights of those kind of people. Lesbian, gay, bisexual and transgender. یہ کیا ہے؟ لیسبین کا مطلب ہے کہ عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں. گے رائٹس یہ ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گے رائٹس. بائی سیکشول کہ جو دونوں کے ساتھ، اور ٹرانسجینڈر جو ہے جو جس کو ہم اپنا نا خسرا کہتے ہیں. خسرا بھی نہیں، خواجہ سرا لفظ ہے ہمارے یہاں. وہ ہے کیا؟ میں مقصد یہ میں نے آپ کو اس کی انٹروڈکشن دی ہے. وہ ہے کیا کہ آنے والی نسلوں پہ آپ نے احسان کرنا ہے اگر یہ آپ ان کو یہ میسج کنوے کریں گے. وہ ہے کیا آپ یہ سمجھ لیجیے. میں زیادہ اس لا کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. 3 بنیادی باتیں سمجھیں. انہوں نے اس کو 3 کیٹیگریز میں رکھا. جو بددیانتی اور دین دشمنی انہوں نے کی ہے وہ 3 حوالے سے ہے. ایک انہوں نے لکھا کہ وہ شخص، میں سادگی سے آپ کو سمجھ کرتا ہوں، وہ انسان جو پیدا ہو لیکن پیدائشی طور پہ نہ وہ مرد ہو نہ وہ عورت ہو، یہ اس پہ کوئی قصور نہیں. We should not laugh at them. ہمیں اس پہ کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ قابل نفرت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. ہم مذاق میں ان کے ساتھ بہت کرتے ہیں. وہ قابل نفرت نہیں، ان کے ساتھ محبت اور ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے، ان کی تخلیق ہی اللہ نے ایسے کی ہے. وہ پورے انسان ہیں لیکن ان میں مرد اور عورت کی دونوں خصوصیات نہیں ہیں. ان کے قانون میں ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، شریعت میں بھی دیے، قانون میں بھی دیے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو انہوں نے ایسے، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جی وہ لڑکی لڑکا بن گیا. وہ کیسے بن گیا؟ وہ اپنی میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اپنے ہارمونز کو چینج کر لیتے ہیں، یا پھر وہ آپریشن کے لیے جاتے ہیں. یہ سخت گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی بنائی تخلیق کو بدل ڈالنا، بلکہ وہ تو اپنے جسمانی طور پہ بدلتے ہیں. نبی نے تو فرمایا کہ جو عورت مردوں جیسا اور مرد عورتوں جیسا روپ رنگ لباس پہنے، فرمایا اس پہ لعنت. کئی منڈے بھی کرنا جوالیاں پا کے جناب اپنا میک اپ کر کے سرخیاں لا کے لگے پھرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اللہ نے تیرے مرد بنایا تو مرد رہنا. یہ کیا؟ اسی طرح جو عورتیں ان کو عورتیں رہنا چاہیے، جو ان کی عزت ہے. تو وہ لیکن وہ جو آپریشن سے اپنا چینج، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ سخت گناہ گار ہیں. قیامت کے دن ان کو پکڑا جائے گا اس بات پہ. اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم نے کیوں آپریشن کروایا؟ تم نے اللہ نے تمہیں عورت بنایا، تم نے کیوں اپنے آپ کو اس کے ذریعے چینج کیا؟ لیکن یہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے. اگلا جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے جس کے لیے یہ ٹرانسجینڈر، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قانون میں یہ ایک آرٹیکل ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے وہ مرد، لیکن وہ خود کو عورت سمجھے، عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتوں جیسے بال رکھے، عورتوں جیسا لچک لچک کے چلے، اور وہ عورتوں جیسی حرکتیں کرے لیکن عورت نہ ہو، وہ پورا مرد. وہ جا کے ناظرہ میں کہے کہ جی میرا نام جو ہے
چاہے عبداللہ ہے، اکرم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں عورت ہوں، مجھے آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ عورت کا جاری کیا جائے۔ تو یہ قانون کہتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ناظرہ مانے، اور اس کے ایفیڈیوٹ پہ اس کے نام کا شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے۔ اب اس حد تک تو یہ سمجھ آ گئی، کوئی میڈیکل نہیں، کوئی اس کا یہ نہیں کہ طبی معائنہ کراؤ تو ہے کہ چاہیے تو یہ نا اس کا طبی معائنہ ہونا چاہیے، میڈیکل ایگزام ہی ہونا چاہیے کہ بھئی تو تیرا پہلے ہوئے گا نا تو ہے کہ، لیکن وہ کہتا ہے کوئی معائنہ نہیں، جو کہے وہ مان لو۔ اب وہ ہے مرد، اس نے عورت کا شناختی کارڈ بنوایا، اور اس کے بعد اگر وہ کسی سے شادی کرتا ہے تو مرد کے ساتھ تعلق کرتا ہے۔ اب آپ جائیں گے عدالت میں کہ جی دیکھو جرم لگا، یہ قوم لوط جیسا فعل بد ہے اور یہ لعنت اللہ کی گناہ ہے، عدالت میں جائیں گے، عدالت آکھے گی ہاں جی ثبوت، وہ کہے گا جی میں کیا عورت، ناظرہ اس کو عورت کہے گا، ہے وہ مرد۔ یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ کہ انہوں نے مرد کی مرد سے نکاح کی اس طرح اجازت دی ہے کہ قانون کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ ہم سادہ لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ ظلم ہے جو اس قانون کو جو ہے وہ جائز کہے وہ کافی ہے، کیونکہ مرد کی مرد کے ساتھ تعلق کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو برادران اسلام، اپنے علاقے کے لوگوں جو اسمبلی ان کے سامنے آواز اٹھائیں، سینٹ میں یہ پاس ہوا، نیشنل اسمبلی میں ابھی نہیں ہوا، ابھی وقت ہے ان کو کہیں کہ ووٹ لینا ہی تو انہوں دینا جڑا شریعت کے مطابق چلے گا، جو شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف آئے گا اس کو ہم ووٹ ایک کوئی پیمانہ رکھو، اللہ رسول کی رضا بس۔ انہاں لوگاں دی چور چور چھپ دو، چوریاں نے گلا سارے چور نے، انہیں تو کوئی بھی بات نہیں ہے، مگر ووٹ کا حقدار نہ برادری نہ دوست وہ ہے جو قرآن کے حق میں ووٹ دے گا، جو قرآن کے خلاف دے گا ہم اس کو ووٹ۔ بس یہ بنیادی گل یاد رکھیں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا، نہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ، میں ممبر رسول تے بیٹھا تے نبی کی غلامی کیا کرنا، میرا نبی ان جہالتوں سے نور کی طرف لے کے آیا۔